متی اللہ جان صاحب، افضل بٹ صاحب اور میرے صحافی دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں پی ایف یو جے کا نہایت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کے دن مجھے یہاں پہ مدعو کیا تاکہ میں آپ کے ساتھ آپ کی اس کنونشن یا سیمینار میں آپ کے ساتھ شریک ہو سکوں۔ مجھے اس بات کا کبھی احساس ہے کہ آپ 3 سے پہلے کے یہاں پہ تشریف فرما ہے اور بہت سی تفصیل کے ساتھ مدلل تقاریر ہوئی، لہٰذا میں آپ کا زیادہ وقت جو ہے وہ نہیں لوں گا، لیکن سب سے پہلے میں مظہر عباس صاحب کا، نظام الدین صدیقی صاحب کا اور وارث رضا صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا اور اس کو منظر عام پہ لے کے آئے۔ یہ صرف پی ایف یو جے کی تاریخ نہیں ہے اور بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر تاریخ کو اور درست تاریخ کو ریکارڈ کرنے کی عادت نہیں ہے، لہٰذا اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو نصاب یہاں پہ پڑھایا جا رہا ہے اس نصاب کے اندر جو عوامی جد و جہد رہی وہ 1 یا 2 پیراگرافز کے اندر اس کو سمرائز کر دیا جاتا، اور آپ کو سن کے اس بات کی بھی حیرت ہوگی کہ اس نصاب کے اندر ایک چیپٹر ایسا بھی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جمہوریت کے کیا فائدے ہیں اور آمریت کے کیا فائدے ہیں، اور آمریت کے 11 فائدے ہیں اور جمہوریت کے 8 فائدے ہیں۔ لہٰذا اس کتاب کی اپنی ایک اہمیت، یہ وہ جد و جہد جو پاکستان کے صحافیوں نے کی آزادی صحافت کے لیے اس ملک کے آمرانہ نظام کے خلاف، اس ملک کے سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ جس نے قائد اعظم کے تصور کو تبدیل کیا اور جس کی وجہ سے ان کو اس بات کی ضرورت پڑی کہ وہ پریس کو گیگ کریں، پریس پہ قدغنیں لگائیں، اور جیسے کہا گیا کہ پریس کے وہ دوست جو ان کی سوچ کے مطابقت نہیں رکھتے تھے ان کو کمیونسٹ کہہ کے یا غدار کہہ کے لیبل کیا گیا۔ پاکستان کے ورکنگ جرنلسٹ کی ایک شاندار تاریخ ہے، انہوں نے مارشل لاء دور کے اندر بھرپور جد و جہد کی، جیلوں اور کوڑوں کا سامنا کیا اور پریس سینسرشپ کا بھی سامنا کیا۔ مجھے یاد ہے وہ ٹائم جب کہ خبر کو نکال دیا جاتا تھا اور اتنی سپیس جو ہے
وہ خالی چھپا کرتی تھی کیونکہ ایک ریزسٹنس کا کلچر تھا. لیکن اب انفارچونیٹلی وہ ریزسٹنس کا کلچر جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اور وہ کم نہ صرف صحافی برادری میں ہو رہا ہے بلکہ وہ ہر طبقے کے اندر وہ کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ سے سول سوسائٹی اور سول سپریمیسی جو ہے وہ اپنی جگہ آہستہ آہستہ کھوتی چلی جا رہی ہے. یہاں پہ بات ہوئی 15,000 صحافی جو آج بے روزگار ہیں یا وہ صحافی جو روزگار پہ تو ہیں لیکن 5-5, 6-6, 7-7 مہینے سے ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ ان کو نہیں مل رہی. یہ ایک عجیب بات ہے کہ یہاں پہ یہ کہا جائے کہ آدمی کا جوہر اس وقت نکلتا ہے جب وہ مشکلات کے اندر ہوتا ہے. جب کسی نے فاقہ مستی نہ دیکھی ہو تو ایسی ہی گفتگو کی جاتی. یہ بھی یہاں پہ کہا گیا کہ ایک بل لایا گیا جس میں صحافیوں کی تنخواہوں کے ساتھ اس کا تعلق تھا لیکن اس بل کو اپوزیشن نے پاس ہونے نہیں دیا. وہ بل ایسا تھا کہ جس میں پیمرا کو جو ہے وہ مزید امپاور کیا جا رہا تھا کہ پیمرا اگر چاہے تو وہ اس بہاف کے اوپر وہ کسی کو بھی بلا سکتی ہے مینجمنٹ کو اور اس سے پوچھ گچھ کر سکتی ہے. پیمرا آلریڈی ایک ریگولیٹری سپر ریگولیٹری باڈی بن کے بیٹھی ہوئی ہے. اگر اس کے ہاتھ میں یہ پاورز مزید دے دیے جاتے تو پھر جو رہ صحیح کسر تھی وہ بھی ختم ہو جاتی. میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں مختصر بات کروں گا لہذا میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جو ہم صحافی برادری کے ساتھ آج دیکھ رہے ہیں یا جو ہم میڈیا انڈسٹری کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو وہ ان آئسولیشن نہیں ہے. اگر آپ تاریخ کو ذرا سا اٹھا کے دیکھ لیں اور مختصر طور پہ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ضیاء الحق کے مارشل لاء کے اندر ریاست نے اس بات کو ایسرٹین کیا کہ وہ کون سی قوتیں تھیں جنہوں نے ایوب خان کی جیسی آمریت کو جڑوں سے اکھاڑ دیا. اور میرے حساب سے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی 3 قوتیں. ایک سٹوڈنٹس, دوسری لیبر اور تیسری انٹلیکچوئلز. اور آپ نے دیکھا کہ ان تینوں کو اس دور کے اندر سسٹمیٹکلی کرش کیا گیا. سٹوڈنٹس یونینز پہ پابندی لگی, لیبر یونینز کو ختم کیا گیا اور جو کافی ہاؤس کلچر پنپ رہا تھا جہاں سے ایک اینٹی پیراڈائم ڈیولپ ہوتی تھی اس کافی ہاؤس کلچر کو بھی ختم کر دیا. اب ریاست نے میرے حساب سے ایک بار پھر اپنا تجزیہ کیا اور وہ تجزیہ
मुशर्रफ के जाने के बाद कि जहां पे उन्होंने इतनी इंग्रेस सिविलियन अदारों पे हासिल कर ली, तो उसके बाद मुशर्रफ कैसे गया? उसमें जो फोर्सेस आइडेंटिफाई हुई मेरे हिसाब से, एक तो लॉयर्स कम्युनिटी, दूसरी जुडिशरी और तीसरी जर्नलिस्ट। और आप ये देख लें कि सिस्टमैटिकली जर्नलिस्ट, सिस्टमैटिकली लॉयर कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली जुडिशरी को, जो इंडिपेंडेंट जजेस थे, चाहे वो काजी फैज ईसा की शक्ल में हो, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ दी पेशावर हाई कोर्ट हो, जिन्होंने मुशर्रफ के खिलाफ फैसला दिया, या वो शौकत सदीकी, सिस्टमैटिकली उनको एक कोने में लगाया जा रहा। और इसी तरह सहाफी बरादरी के साथ वही सलूक हो रहा है कि जो सहाफी उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हो, उनको या तो पहले नौकरी से निकाल दो, अगर वो नौकरी से निकल जाए और उसके बाद वो अपना वेब बना ले और फिर भी बाज ना आए, तो उसको उठा लो, उसको मिसिंग पर्सन कर दो। ये एक सिस्टमैटिक तरीका है, ये एक सिस्टमैटिक तरीका है जिसमें हम एक फैशिस्ट स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं। और आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक फैशिस्ट स्टेट के अंदर जहां पे तमाम लोगों को, अपोनेंट्स को, चाहे वो सहाफी हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, उनको डब किया जाता है एज ट्रेटर्स, गद्दार, वहां पे सिस्टमैटिकली इंस्टीट्यूशंस को रिडंडेंट और तबाह किया जाता है। और अगर आप उठा के देख लें तो जिस तरह नेशनल असेंबली को बेतौकीर किया, जो रही सही कसर थी सेनेट की, वो इन पिछले दिनों में उसको पूरा किया। जुडिशरी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, जर्नलिस्ट के साथ या मीडिया के साथ जो हो रहा है वो आपके सामने है। और इसी तरह जो ऑफिसेज हैं या काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, उसको किस तरह रिडेंडेंट कर दिया गया, ऑफिस ऑफ द स्पीकर को कंट्रोवर्शियल बना दिया गया, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कंट्रोवर्शियल बना दिया गया। और जब आप आइन की तरफ देखते हैं तो आइन का वो कौन सा आर्टिकल है जिसको सर्कमवेंट नहीं किया गया? आर्टिकल 70 हो जिसका ताल्लुक लेजिस्लेशन से है, उसका हशर जो किया वो आपके सामने है। आर्टिकल 89 हो ऑर्डिनेंसेस का, आपने देखा कि किस तरह ऑर्डिनेंसेस आए दिन फैक्ट्री बन के जारी किए जा रहे हैं। आर्टिकल 154 काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, वो आपके सामने है कि साल हा साल गुजर जाते हैं और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग नहीं होती। आर्टिकल 60 एनएफसी हो, आज दिन तक एनएफसी अवार्ड जो है वो नहीं आया। आर्टिकल 172(3) हो, जहां पे 50% हिस्सा सूबे का है और 50% हिस्सा जो है वो वफाक का है,
اس پہ کوئی میکنزم آج دن تک نہیں بن سکا. آرٹیکل 157 NEC ہو, NEC کی کوئی میٹنگ آج دن تک نہیں ہوئی. ہائیڈل پار ہو 166 یا پروفٹس ہو, وہ آپ کے سامنے ہے. تو لہذا آئین سے لے کے اداروں تک ہم ایک دیکھ رہے ہیں بے توقیری اداروں کی اور آئین کی, اور ہم ایک فیشسٹ اسٹیٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور اس میں آپ کا, میرا, ہم سب کا کردار بنتا ہے کہ ہم ریاست کے ان اقدامات کو چیلنج کریں. ہم نے پہلے بھی آپ کے ساتھ مل کے سڑکوں کے اوپر, فٹ پاتھوں پہ اس جد و جہد کو آگے بڑھایا ہے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہم سب اکٹھے ہو کے, اور اس وقت ضرورت ہے وقت کی کہ تمام ڈیموکریٹک فورسز, چاہے وہ سول سوسائٹی میں ہو, چاہے وہ صحافت میں ہو, چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں, وہ ایک گرینڈ پیپلز الائنس بنائیں. کیونکہ جب تک ایک گرینڈ پیپلز الائنس نہیں بنے گا, اس وقت تک فسطیت کے راستے کو روکنا ممکن نہیں ہوگا. میں آخر میں ایک بار پھر آپ تمام خواتین و حضرات کا, اور بالخصوص PFUJ کا شکر گزار ہوں کہ انہیں مجھے یہ موقع فراہم کیا. شکریہ. میں اب آخر میں محترم افضل بٹ صاحب قائد PFUJ, میری ان سے گزارش ہوگی کہ وہ اپنے